الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
الساجدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاکرام بزرگ کو، میرے بھائیوں، ساری تعریفیں اللہ ہی کی ذات کی ہیں کہ جس ذات نے ہمیں آنکھیں دیں، اگر نہ دیتا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. جس ذات نے ہمیں زبان دی، اگر گونگا پیدا کر دیتے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. جس ذات نے ہمارے گردوں کو کام پہ لگا دیا، اگر نہ چلاتے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. جس ذات نے ہماری جسم میں ایک ایک رگ کو ترتیب پہ لگا دیا، اگر ایک رگ خون کی بند ہو جائے تو جسم کا حصہ سیاہ ہو جاتا ہے. اگر رگوں کو جوڑ دے، کام کرنا چھوڑ دیں تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، نابینا ہوتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مادرزاد اندھا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی بہرا پیدا ہوتا ہے، کوئی گونگا پیدا ہوتا ہے، کسی کے پاؤں ٹیڑھے ہیں، کسی کی انگلیاں نہیں ہیں، کسی کی انگلیاں زیادہ ہیں. یہ بہت کم ہے لیکن ہے تو ہے. اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی آزمائش کے لیے ان لوگوں کو پیدا کیا کہ ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. گلے کے اندر اوپر ایک لوتھڑا ہے جس کو لہاتیہ کہتے ہیں. یہ حرکت کرتا ہے، تھوک بنتا ہے، اور اس تھوک کا ایک قطرہ معدے میں جاتا ہے. اگر یہ تھوک بننا بند ہو جائے تو معدہ ہضم کرنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے کتنا بہترین نظام کیا کہ آنکھ کے تیرے کے پیچھے چربی ہے، اور چربی خراب ہو جاتی ہے. اس چربی کو بچانے کے لیے اللہ نے آنسو پیدا کر دیے، اور آنسو کا ذائقہ نمکین ہے، اور نمک میں چربی خراب نہیں ہوتی. اللہ نے آنکھ کو بھی بچا دیا، چربی کو بھی بچا دیا. اللہ کی ذات پہ قربان جائیں کہ بہترین ڈھانچے میں اللہ نے پیدا کیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ایک پاؤں بڑا اور ایک چھوٹا نہیں، ایک ہاتھ بڑا اور ایک چھوٹا نہیں، ایک کان بڑا اور دوسرا چھوٹا نہیں، ایک آنکھ بڑی اور دوسری چھوٹی نہیں. جہاں جہاں کوئی چیز خوبصورت لگتی تھی میرے رب نے لگا دی. اس بنانے میں میرا اور آپ کا نقشہ نہیں، یہ نقشہ میرے رب کا ہے. ہماری کسی درخواست اور سفارش نے کام نہیں کیا، یہ کام کرنے والی ذات میرے رب کی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور ہم ماں کے پیٹ میں بن رہے ہیں، 3 اندھیروں میں بنایا. یہ بنانے والی ذات میرے اللہ کی ہے. ماں کے پیٹ میں رزق کا بندوبست ہمیں پتہ نہیں، اللہ نے کر دیا. جسم بنتا گیا، انسان بنتا گیا، اعضاء بنتے گئے. لوتھڑے سے دل بنایا، اسی سے گردے بنائے، اسی سے رگیں بنائی، اسی سے دماغ بنایا، اسی سے ہڈیاں بنائی، اسی میں مسام بنائے، اسی میں چمڑی بنائی. چمڑی کو کئی ٹانکا نظر نہیں آتا. یہ ساری کاریگری میرے رب کی ہے. اور اس کی رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او انسانوں،
آپ کو عقل دیا، اپنی کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اللہ کی پہچان سے کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ دنیا کی لذات میں پھنس کر رب العالمین کی پہچان سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ساری دنیا میں بھاگتے بھاگتے پھر جائیں، ہم تھک جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مگر اللہ سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، یہ ساری کائنات میرے رب کے حکم سے چل رہی ہے۔ میرے اور آپ کے جسم کا سارا نظام میرے رب کے حکم سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ہر طریقے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سبق دہرایا جاتا ہے کہ ہم سبق کو بھول نہ جائیں۔ کائنات کا نظام چل رہا ہے، ساری دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی ناشکری کرنے لگ جائے تو میرے رب کی ذات کا کوئی نقصان نہیں، نقصان اپنا ہے۔ اور ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی شان وہی ہے، نہیں کریں گے تو نقصان اپنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد مل گئی، ابو معبد مل گئے، سفر مدینے کے قریب ہو گیا۔ مدینے والوں کو پتہ چل گیا کہ دو جہاں کے سردار آ رہے ہیں۔ بچے بھی باہر آ گئے، بچیاں بھی آ گئی، بوڑھے بھی آ گئے، نوجوان بھی آ گئے، گھروں کو چھوڑ دیا۔ کہاں جا رہے ہو مدینہ والوں؟ ایک آواز آتی ہے، دو جہاں کے سردار آ رہے ہیں۔ ابھی مدینہ میں پہنچے نہیں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ میرے محبوب مدینہ میں پہنچ رہے ہو، ان کو آواز سنا دو، ناپ تول میں کمی زیادتی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کچھ لوگ جب کوئی لیتے تو لینے والا پیمانہ بڑا، دینے والا چھوٹا، لینے والا ترازو ذرا وزن زیادہ اور دینے والے کا وزن چھوٹا تھوڑا، ناپ تول میں کمی زیادتی کرنے والے تھے۔ اللہ نے انعام دیا، مدینہ والوں میں اپنا محبوب دے رہا ہوں۔ میرا محبوب مکہ چھوڑ کے امانات کے حوالے کر رہا ہوں۔ ادب پہلا سیکھ لو کہ ناپ تول میں کمی زیادتی چھوڑ دو۔ جہاں پہ میرے محبوب رہیں گے وہاں پہ خیانت کرنے والا کوئی نہیں رہ سکتا ہے۔ قانون بتا دیا، طریقہ بتا دیا۔ آج بھی دیکھو تو ترازو میں ڈنڈی ماری جا رہی ہوتی ہے، چیزوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے، ملاوٹ والی چیز بیچ کر انسان خوش ہو جاتا ہے، بڑا فائدہ ہو گیا، پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ نہیں سوچتا کہ میں خرابی میں جا رہا ہوں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی زیادتی کرنے والوں کے لیے۔ قربان جو مدینے والوں پر، میرے آقا نے جب قرآن پڑھ کے سنایا تو مدینہ والوں نے کہا، میرے محبوب رب العالمین کا احسان ہوا، اللہ نے آپ کو ہمارے شہر میں بھیج دیا۔ ہم سارے کے سارے اس بات سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کبھی ملاوٹ نہیں کریں گے، آج کے بعد کبھی ناپ تول میں کبھی زیادتی نہیں کریں گے۔ تو میرے آقا نے بھی انعام دیا، ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے تو سنو رسول اللہ کا فرمان، نیک دکاندار جو نیکی کرے گا کمی زیادتی نہیں کرے گا،
ظلم و تحدی نہیں کرے گا، فرائض کا خیال رکھے گا، کاروبار رسول کے مطابق کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ نیک آدمی تجارت کرنے والا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کیا جائے گا، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، زمین تانبے کی ہو جائے گی، ہر انسان اپنے نفس نفسی کی حالت میں ہوگا، کوئی ایک آدمی ایک نیکی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج اعلان کرتا ہے میں دوست پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، بیٹا کہتا ہے میں اپنے والد کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، کوئی کسی کے لیے قربان نہیں ہوگا، ایک بھاگ جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نیک دکاندار کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، اور وہ نوجوان جس کو گناہ کا موقع ملے اور گناہ نہ کرے بھاگ جائے، میرے آقا نے فرمایا یہ اتنا خوش نصیب انسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بلائیں گے، بلا کے رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دیں گے۔ رب العالمین فرمائیں گے تو نے میرے ڈر کی وجہ سے توبہ کی، گناہ سے بچ گئی ہو، آج دیکھو انعام میں دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات سے بہتر انعام دینے والا کوئی نہیں۔ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دیں گے، اور مظلوم جس پہ ظلم کیا جا رہا ہو اس نے اپنی شکایت کسی سے نہ کی، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ مظلوم انسان کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کیا جائے گا۔ سارے مدینہ والے باہر آ گئے، اللہ کے نبی مدینہ میں پہنچے، بچوں نے شعر پڑھ دیے، ترام بدر علینا، اور چودھویں کا چاند ہمارے شہر میں طلوع ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے معصوم بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرے، نبوت والا ہاتھ سر پہ آ گیا، قسمت تبدیل ہو گئی۔ کہیں بابل کی بکری کی پیٹھ پہ ہاتھ آیا، بیمار بکری ٹھیک ہو کر دودھ دینے والی بن گئی۔ کہیں صدیق اکبر کی سیر الوداع ایڑی پہ میرے آقا کا لعاب لگا، سیر ساری ختم ہو گئی۔ کہیں عبداللہ ابن عتیق کافر ظالم گستاخ کو مار گیا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی، چھلانگ لگائی، بھاگتے ہوئے آئے میرے آقا کے پاس، دیکھا تو لنگڑا پن ہے، کیا ہوا؟ فرمایا آقا کافر کو مار کے آگے ہوں، کعب بن اشرف آپ کو گالیاں دیتا تھا، میں نہ بھی نہ تھا، میں نے کہا یہ زندگی میں نیکی کا کام کر لوں، آج رات کو اس کے گھر پہ گیا ہوں، مار کے آ گیا ہوں۔ میرے آقا نے پوچھا ٹانگ کو کیا ہوا؟ آقا چھلانگ لگائی، اونچی جگہ سے پتہ نہیں چلا میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ میرے آقا نے اپنا لعاب لگایا، لگا کے ٹانگ پہ پھیرا، ساری ٹانگ جڑ گئی۔ عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں اللہ کی قسم میری دوسری ٹانگ تو کمزور ہو گئی، جس ٹانگ کے ساتھ میرے آقا کے ہاتھ لگے وہ آخری دم تک کمزور نہیں ہوئی ہے۔ قربان جو اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر ایک شہوادی مدینہ میں آئے، عمر 100 سال کے قریب ہے، چہرہ جوانوں کا لگتا ہے، داڑھی ساری کالی ہے، حشاش بشاش جوان لگ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یار عمر زیادہ ہو گئی، لگتے نوجوانوں، راز کیا ہے اس میں ذرا بتاؤ نا؟ تو رونے لگے صحابی رسول، پر میں میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے آقا کے ہاتھوں کا کمال ہے۔ میں آقا کے پاس آیا، مصافحہ کیا، میرے آقا نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، عمر تو بڑی ہو گئی، نہ میرا چہرہ خراب ہوا اور نہ میری داڑھی سفید ہوئی ہے۔ ہم تو اپنے محبوب کی حالت بات کو بلا بیٹھے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو سوکھ چکے ہیں، ہم دنیا کی لذت میں بڑھ گئے، ایک دوسرے کو برا برا تو کہتے ہیں لیکن کبھی رات کو اٹھ کے ہمیں رونا نصیب نہیں ہوا ہے۔ کوئی آدمی مجھے اور آپ کی
لگا لیتے ہیں. جانا کرکرانی چاہو یہ انسانی ہمدردی ہے. میں منع نہیں کرتا مگر کبھی کبھی رات کو اٹھ کے میرے محبوب کی یاد میں رو تو لیا کرو. اللہ کے پیارے محبوب نے بچیوں کے شعر سنے. میرے آقا ہر بچی کے سر پہ نبوت والا ہاتھ رکھ رہے ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا. ساری بچیوں نے کہا یہ جو چاند مدینہ میں طلوع ہوا ہے اس چاند کے طلوع ہونے پہ ہم اللہ کا شکر ادا کر دیے. مکہ والوں بد نصیب ہو امام الانبیاء جیسی ہستی کو اپنے گھر سے نکال آئے. مدینہ والوں خوش نصیب ہو امام الانبیاء اپنے گھر پہ آئے ہیں. ہر صحابی آگے اونٹ کی لگام پکڑ رہے. آقا جی ہمارے گھر میں ڈیرا ڈال دیجئے, ہمارے مہمان بن دیجئے, ہم خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے آقا نے سارے صحابہ کی چاہت کو دیکھا. ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ہر ایک اس چاہت میں کہہ رہا ہے کہ آج اللہ کے نبی میرے گھر میں آ جائیں. جتنا بڑا انسان کسی کے گھر میں جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے. صحابہ تو جانتے تھے یہ دو جہاں کے سردار ہیں. صحابہ تو جانتے تھے آج اللہ کے نبی جس کے گھر میں ٹھہرے بڑا نصیب والا ہوگا. ہر ایک کے دل کی طرف ہے. میرے آقا نے کہا جاؤ میرے صحابہ اپنے اپنے گھروں کو. اللہ نے میری اونٹنی کو حکم دے دیا جس گھر میں بیٹھے گی میں اسی گھر میں جاؤں گا. صحابہ گھروں کو چلے گئے. ہر ایک صحابی نے مصلی بچھا لیا. رونے لگ گئے یا اللہ اونٹنی کا رخ ہمارے گھر کی طرف کر دے. اللہ کے نبی کی بات سنی, مصلی بچھا لیا. آنکھوں میں آنسو جاری, ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. بچے بھی رو رہے ہیں, بچیاں بھی رو رہی ہیں, بوڑھیاں بھی رو رہی ہیں, بوڑھے بھی رو رہے ہیں, نوجوان بھی رو رہے ہیں. پورے مدینے میں رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی آئے ہمارے شہر میں, ہمارا دل کرتا ہے کہ آج آقا ہمارے مہمان بنے. تھوڑی دیر گزری, اونٹنی کا رخ مڑا. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں بیٹھی. اللہ ابو ایوب انصاری رونے لگے, سجدے میں پڑ گئے. یہ وہ گھر ہے جہاں میرے آقا کی پیدائش سے پہلے ایک راہب کا قافلہ آیا تھا. وہ قافلہ مدینہ میں پہنچا. راہب نے اپنی کتابیں کھولی, کھولتے ہوئے دیکھا وہ گھر کی نشاندہی کی. یہ وہ گھر ہے جس گھر میں اللہ کے نبی کو, امام الانبیاء کو مکہ والے نکالیں گے اور اس گھر میں رہیں گے. یہ گھر چلتے 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 ابو ایوب انصاری کے ہاتھ میں آیا. انہوں نے خریدا, اونٹنی بیٹھ گئی. میرے آقا اترے, ہاتھوں میں بوسہ دیا. ابو ایوب انصاری نے بٹھایا, اپنی چادر بچھائی. میرے آقا بیٹھ گئے, اونٹنی کی زین اتار رہے ہیں. شاہ قطار رو رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے, ربا تیرا شکر ہے ساری دنیا کی نعمتیں دی مگر آج تو نے میرے ربا جو امام الانبیاء کی شکل میں مجھے نعمت عطا کی ہے, میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. ہم نے تو کبھی شکر ادا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں صحت عطا کی, کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے, کبھی راتوں کو اٹھ کر روئے نہیں. ربا تیرا شکر ہے امام الانبیاء کو امتی بنا دیا ہے. تیرا شکر ہے ہمارا کمال تو کوئی بھی نہیں تھا, ماں کی جھولی میں تو نے لا الہ الا اللہ دے دیا ہے, ماں کی جھولی میں تو نے محمد رسول اللہ دے دیا ہے. اے اللہ ہم اس قابل نہیں تھے, تو نے احسان کیا, ہمیں قرآن کا وارث بنا دیا. ہم اس قابل نہیں تھے یا اللہ, تو نے صحابہ اور اہل بیت کی جماعت سے محبت کرنے والا بنا دیا. یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں تھے, قرآن نہیں ہے. تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بیت اللہ کا وارث بنا دیا ہے. کبھی یہ نہ کہا کریں کہ ہم سے ہندو بہتر ہے, کبھی نہ کہا کریں کہ ہم سے یہودی بہتر ہے, کبھی نہ کہا کریں کہ ہم سے عیسائی بہتر ہے. نانا
میرے بھائی بزرگوں، گناہ تو ہو جاتے ہیں مگر ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا ساری دنیا کے کافروں سے افضل ہے۔ اپنی حیثیت کو پہچانے، میرے آقا نے ڈیرا ڈالا، مسجد بنانی ہے، ابو ایوب انصاری نے اپنی جگہ دے دی، مسجد بنائی، میرے آقا نے پہلی نماز پڑھائی، صحابہ سارے بھاگتے ہوئے آئے، سب نے نماز پڑھی، اپنے اپنے گھر تقسیم کر دیے، اعلان ہو گیا جو ہجرت کر کے آنا چاہے مدینہ میں آ جاتا ہے۔ انصار نے مہاجرین کو اپنا آدھا گھر دے دیا، اپنی زمین میں حصہ دار بنا دیا۔ آج تو ہم جن کی وراثت میں حصہ ملتا ہے ان کو نہیں دیتے۔ انصار نے جن کا کوئی تعلق نہیں، کلمے والا تعلق تھا، تو انہوں نے مہاجرین کو اپنا آدھا گھر دے دیا۔ جس کے گھر میں 2 بیویاں تھیں یا جوان بیٹی تھی، صحابی کے نکاح میں دے دی، اپنی بیوی کو طلاق دے کر مہاجر صحابی کے نکاح میں دے دی، کاروباروں میں حصے دیے، باغوں میں حصے دیے، جائیداد میں حصے دیے۔ پوچھا گیا صحابہ انصار مدینہ کیوں اتنی قربانی دے رہے ہو؟ ایک ہی جواب ملتا، یہ خوش نصیب ہیں جو میرے محبوب کی محبت میں جن کو گھروں سے نکالا گیا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو میرے آقا کی محبت کی وجہ سے مکہ کی گلیوں میں مارا گیا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے جوان بچوں کو بے دردی سے مکہ کی گلیوں میں شہید کیا گیا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے جوان بچوں کو میرے آقا کی محبت میں قربان کیا ہے، مگر نہ لا الہ الا اللہ چھوڑا، نہ رسول اللہ کی محبت کو چھوڑا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ہماری کیا قربانی ہے؟ ہم اپنا وقت کھیل اور تماشوں میں ضائع کر رہے ہیں، ہم ڈراموں اور فلم میں ضائع کر رہے ہیں۔ روزانہ ایک بیچارہ بزرگ ڈنڈا لے کر کھڑا ہے باہر، اوے نہ کرو بھائی، وہ پتنگ والو، گڈیوں والو میری گندم خراب کر دی ہے۔ ہمارے بچے 10 روپے کی گڈی کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں ملتی ہیں، برا بلا کہتے ہیں، ماں باپ منع نہیں کرتے اولاد کو کسی کی زمین میں نہ جانا، گندم خراب ہوتی ہے، فصل خراب ہو رہا ہے، نہ جانا بھائی، خیال رکھنا، اپنے گھر میں رہو بچے، یہاں پہ کھیلو، کو کھیلنے سے کوئی منع تو نہیں کرتے، کسی کا فصل ضائع نہ کرنا، یہ ماں باپ کا حق بنتا ہے، یہ پولیس کا حق نہیں ہے کہ پولیس آ کے کہے کہ نہیں بھی نہ کرو کسی کو، یہ ماں باپ کا فرض ہے، ماں باپ کا حق ہے کہ اپنے بیٹے کو کہنا کسی کو گالی نہ دینا، ماں باپ کا حق ہے کہ اپنی بیٹی کو کہنا بیٹی گھر میں رہنا، باہر جاؤ تو پردہ کر کے جانا، یہ پولیس والوں کا کام نہیں ہے، یہ ماں باپ کا حق ہے، میرا اور آپ کا حق ہے۔ وقت میں جہاں کے بچوں کے سکول جانے کا، مدرسے جانے کا وقت ہوتا ہے تو راستے میں نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ شرم نہیں آتی ہے؟ حیا نہیں آتی ہے؟ بازار میں دیکھو تو گلیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، چھٹی کے وقت میں میرا نوجوان وہاں کھڑا ہوتا ہے، ڈیزائنی بال بنائے ہوئے ہیں، ڈیزائنی داڑھی مڈائی ہوئی ہے، اور آیا کر کے چلتا ہے، ڈر اللہ کی مکر سے خوف نہیں آتا، ڈر نہیں لگتا، میرے رب کی پکڑ سے ڈر کیوں نہیں لگتا ہے؟ اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے، یہاں ہی رہ جائے گی، ختم ہو جائے گی یہ جوانی۔ کیوں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ اقدس میں دکھی کر رہے ہو؟ کیوں میرے آقا کو جنت الفردوس میں دکھی کر رہے ہو؟ کیوں میرے آقا کو وہاں سکون کے ساتھ رہتے ہوئے دکھی کر رہے ہو؟ اور سکون نہیں پہنچا سکتے تو دکھی تو مت کرو۔ میرے اور آپ کے اعمال میرے آقا میں جب
تو میرے آقا میرے اور آپ کے عمل سے خوش ہوتے ہوں گے یا ناراض ہوتے ہوں گے، فیصلہ میرے اور آپ نے خود کرنا ہے، کسی کو جج نہیں بنانا۔ ہمارا دل جج ہے، مفتی ہے۔ اپنے دل سے پوچھو کہ میں نے یہ ہفتہ کیسے گزارا ہے، اپنے دل سے پوچھو میں نے آج کی رات کیسے گزاری ہے، اپنے دل سے پوچھو میں نے آج کا دن کیسے گزارا ہے۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس معاشرے کے بگاڑ کو کون ٹھیک کرے گا؟ ہمارے یہ بزرگ ٹھیک کریں گے، ہمارے نوجوان ٹھیک کریں گے۔ یہ اولاد صرف پیسے کمانے کی مشین نہیں ہے، بس بچہ پیدا ہو گیا بس میری روزی مجھے ملے گی، یہ کمائی کرے گا، مجھے پالے گا، مجھے سنبھالے گا، مکان بنائے گا۔ نہ بھائی نہ، اولاد اللہ نے دے دی، ایسا بنا دو کہ کل کھڑی ہو کے میرے اور آپ کے لیے دعا تو کرے گا۔ دنیا کا ہنر سکھانے کے لیے کتنی کوشش، ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کا تعلق سکھانے کے لیے کتنی کوشش کی۔ دنیا کی واہ واہ کے لیے اپنی اولاد کو کیا کچھ نہیں سکھایا۔ کیا ہمارے گھروں میں ہم نے اپنی اولاد کو نبی کا طریقہ بھی سکھایا یا نہیں سکھایا؟ بچے کو مسجد بھیجتے ہیں کیا حالت ہوتی ہے، اسکول کو بھیجتے ہیں کیا حالت ہوتی ہے، کبھی سوچا ہے؟ مسجد میں کبھی ٹوپی نہیں، کبھی قاعدہ نہیں، کبھی سپارہ نہیں، کبھی میلے کپڑوں میں آ جاتا ہے، کبھی منہ ہی نہیں دھوتا ہے، ناک بہہ رہی ہوتی ہے، مسجد میں آ جاتا ہے۔ اور سکول میں کس حالت میں ہم بھیجتے ہیں؟ اور سکول میں ڈنڈا لگ جائے خیر ہے، پڑھنے میں لگتی ہے، اور مسجد میں قاری صاحب مار دے تو ماں جی بھی آ جاتی ہے، بابا جی آتے ہیں، میں تو تنخواہ دیتا ہوں، کیوں مارا میرے بچے کو؟ یہ دوہرا قانون کیوں ہے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر میں نہیں جانے؟ کہ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے جھگڑا نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، ضرور کرے گا۔ اور قرآن کی سفارش بھی قبول ہوتی ہے، قرآن کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ آج کوئی میرے نوجوانوں بوڑھا آدمی راستے میں جا رہا ہو تو مذاق نہ کیا کرو، کل آپ نے بھی بوڑھا ہو گیا۔ بوڑھے سے پہلے ہی کیا پتہ ٹر جائیں یہاں سے، کوئی پتہ نہیں۔ جاؤ بستر میں جا کے بیٹھ کے ان نوجوانوں کے پاس بیٹھا کرو جو کئی سالوں سے بستر پہ پڑے ہوئے بیماری میں پریشانی کی حالت میں ہیں، جاؤ جا کے ان سے پوچھا کرو۔ میرے کتنے نوجوانوں کو دیکھا، کتنے نوجوانوں کو دیکھا جو بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، جسم میں سانس نہیں ہے۔ میں نے کتنے نوجوانوں کو دیکھا جن کی ٹانگوں میں کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کتنے نوجوانوں کو دیکھا جن کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ ان کو نہیں پتا میرے کپڑے لگے ہوئے یا نہیں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے؟ کیوں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں؟ کیوں ہماری آنکھوں سے آنسو سوکھ چکے ہیں؟ کیوں ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے؟ کیوں ہم دنیا میں دلدل میں پھنس کے اپنی حقیقت کو بلا بیٹھے ہیں؟ آج شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے میں اور آپ خوش ہوتے ہیں، بڑی پیاری شکر میری بن گئی، لیکن یہ بھی تو سوچتا ہے کہ رسول اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا۔ یہ بھی تو سوچنا ہے حشر میں حضرت بلال کے سامنے کیسے جائے گے۔ یہ بھی تو سوچنا ہے حشر میں میرے آقا کے چچا کے ٹکڑے کیے گئے ان کے سامنے کس منہ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ بھی تو سوچنا ہے مصعب بن عمیر کے خاندان کو چھوڑا قربان ہو گئے، ان کے سامنے کس منہ کے ساتھ جائیں گے۔ کبھی سوچا ہے؟ اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ رجب کا مہینہ ہے، میرے آقا نے فرمایا رجب جب مل جاتا میرے آقا دعا کرتے یا اللہ رجب آ گیا۔ شعبان اور رمضان، رجب کا مہینہ کھیتی میں فصل بونے کا مہینہ ہے، کاشت کرنے کا مہینہ ہے۔ دانے ڈالو، اپنی
یہ ہماری زندگی کی کھیتی ہے، اس کو مار کرنا ہے۔ اور شعبان میں فصل جوان کرنے کا مہینہ ہے، اعمال اتنے زیادہ بڑھ جائیں ہمارا فصل پک جائے۔ اور رمضان میں فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، ہم نے کاٹنا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں۔ زمین ہموار ہوتی ہے، پانی پڑا ہوا ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، توبہ کی ہوئی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں۔ پھر رمضان اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ میرے آقا نے کبھی لمبی زندگی کی دعا نہیں کی، لیکن جب رجب آتا تو میرے آقا فرماتے یا اللہ اتنی زندگی دے دے کہ رمضان مل جائے، اتنی زندگی دے دے کہ رمضان مل جائے، یا اللہ ہمیں بھی اتنی زندگی دے دے کہ رمضان مل جائے۔ کتنے بزرگ یہاں پچھلے سال تھے، آج نہیں؟ کتنے گھروں میں مائیں بہنیں موجود تھی، آج نہیں ہیں؟ کتنے گھروں میں بچے موجود تھے، آج نہیں ہیں؟ تو بھئی ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں بھی اتنی زندگی دے دے کہ ہمیں رمضان مل جائے، کھانے پینے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کوئی منع نہیں کرتا۔ یہی رجب کا مہینہ، ہجرت سے 1 سال پہلے، اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فوت ہو گئی، بیٹے فوت ہو گئے، اور خدیجہ الکبریٰ نے بہت قربانی دی دین کے لیے۔ کافر جب میرے آقا کو مارتے تو سب سے زیادہ سہارا دینے والی بیوی اما خدیجہ الکبریٰ ہوتی، میرے آقا کے پاؤں میں بیٹھ جاتی اور روتے ہوئے کہتی میرے محبوب آپ جیسا حسین تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، آپ جیسا اخلاق والا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، آپ جیسا رحم والا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ میرے محبوب میرا دل کرتا ہے کہ آپ کا یہ کلمہ پوری دنیا میں روشن ہوگا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے آقا کو سہارا مل جاتا۔ وہ بیوی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، صحابہ نے پوچھا، اماں نے پوچھا آقا کیوں اتنا زیادہ رونا؟ فرمایا آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے۔ میری اماں نے پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب بھی غریب تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں، خدیجہ الکبریٰ نے میرے ساتھ شادی کی، سارا مال دین پہ لٹا دیا۔ جب آخری وقت آیا وہ میری بیوی جب میرے گھر میں آئی، جسم پہ جو کپڑے تھے چاندی کے بٹن لگے ہوئے، ناز و نخرے میں پلنے والی، اللہ کے ساتھ اتنی محبت کی، رسول اللہ کے اتنی محبت کی ہے، اپنا سارا مال دین پہ میرے اوپر لگا دیا ہے۔ اور پھر جب آخری وقت آیا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہو گئی، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری صحابہ، او امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میرے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ میں کفن لے کر خدیجہ الکبریٰ کو عطا کروں۔ سب کوئی دین کے لیے لگایا، تسلیاں دینے والی، جب کافر مارتے میرے آقا کو اپنے گود میں رکھ کے تسلیاں دینے والی، جب کافر تانا دیتے میرے آقا کی تعریف کرتے، میرے آقا کو تسلی دینے والی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو نیک بیوی مل جائے، بچوں کی تربیت بھی ٹھیک کرے، خاوند کے مال کا خیال بھی رکھے، گھر کا بھی خیال رکھے، اولاد کی تربیت بھی ٹھیک کرے، عزت نفس کا بھی خیال رکھے۔ سب سے عظیم، سب سے بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے خاوند کا بھی خیال رکھے، اپنی اولاد کی بھی تربیت صحیح کرے۔ اور اماں خدیجہ نے اولاد کی تربیت کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کی، ایسی تربیت کبھی کسی نے نہیں کی ہے۔ میرے آقا کی بیٹیاں ساری کائنات والی بیٹیوں کی سردار ہیں، سب سے افضل ہیں، آخر میں سب سے چھوٹی بیٹی رہ گئی، بیٹا فوت ہو گئے، کافروں نے تانا دیا میرے آقا کو، نعوذ باللہ میرے آقا دم کٹے ہو گئے، اولاد نہیں چلے گی، وراثت نہیں چلے گی، نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ او میرے محبوب، میں نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، ایک دوسرے کوثر کا مالک ہے۔ دنیا میں دانا دیا، رب العالمین دنیا میں کیا ملے گا؟ میرے رب نے فرمایا میرے محبوب کبھی کبھی
میرے آقا کا در نہیں چھوڑائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے دروازے پہ بیٹھے رہتے, بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے, لوگ آگے گردوں پہ پاؤں رکھتے. ابو ہریرہ کو مرگی آ چکی ہے. ابو ہریرہ رویا کرتے تھے, لوگوں اللہ کی قسم مجھے مرگی کی بیماری نہیں تھی, میں بھوک پیاس کی وجہ سے نڈال ہو کے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا. اب میں آپ کو بتاؤں, 2 ہفتے 3 دن ہفتے گزر جاتے, اللہ کی قسم میرے محبوب کے گھر میں آگ نہیں چلتی تھی. ہماری جیب بھری ہوئی ہے, ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں, مہینہ کے بعد ہر ایک کو بہترین سیلری مل رہی ہے, پھر بھی شکر ادا نہیں, پھر بھی صدقہ نہیں کرتے, پھر بھی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. ہائے دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں, نمازیں چھوڑ رہے ہیں, رونا چھوڑ دیا ہے, غیبت کر رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں, بہتان لگا رہے ہیں, ناچ گانے دیکھ رہے ہیں, قرآن کو چھوڑ دیا, رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا, میرے آقا کی حدیث کو چھوڑ دیا, اپنی من کی زندگی میں لگے. بارش کی ضرورت ہے, اللہ نے بارش بند کر دی ہے, رات کو زمین ہلتی ہے, گھروں سے باہر اٹھ کے بھاگتے ہیں کہیں نیچے نہ دب جائیں. بھاگنے سے پہلے کاش ہم نے توبہ کر لی ہوتی, تو میرا اللہ اس زمین پہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. ہم کون سا انصاف کر رہے ہیں, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 24 فروری بروز بدھ ہمارے استاذی مدرسہ جامع امام اعظم ابو حنیفہ پار میرے میں 61 بچوں کی علماء جو 61 عالم بنے ہیں ان کی دستک بندی ہے, پوری بخاری پڑھی ہے, اور تقریباً اتنے ہی زیادہ ان کے پاس بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے. بڑے بڑے علماء آئیں گے تو سب بزرگوں کو اس بابرکت محفل میں, ایسی محفل میں دعا قبول ہوتی ہے تو سب کو اس میں دعوت دی جاتی ہے. کل مغرب کے بعد مفتی آصف صاحب کے پاس پروگرام ہے دستک بندی کا, وہاں بھی آتے ہیں. اور سوموار والے دن سرو علی مسجد جو علی المرتضیٰ جس کا نام رکھا ہے, پرانا المعروف سرو علی مسجد, تو نام اس کا علی المرتضیٰ, یہ ہم نے بھی کہا تھا کہ یہ نام رکھو. سرو تو درخت کو کہتے ہیں, اس وقت رکھ لیا تو ہم نے اس کا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ رکھا تھا. تو اس مسجد میں پروگرام ہے, محمود الحسن شاہ مسعودی صاحب تشریف لائیں گے. بہت بڑے بزرگ ہیں, پیر ہیں, اللہ والے ہیں. ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ کے نبی کے محبت اور اشاق تو قیامت تک رہیں گے نا. ہم نے چھوڑ دیا ہے, لوگ تو کرتے ہیں نا, ہم نے سنت چھوڑ دیا, لوگ تو عمل کرتے ہیں. تو اس میں سب کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. واخر